یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے یا الحق. یہ بڑی مانی ہوئی ان کی کتاب ہے اور بڑی ہی اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کی انگریزی کے اندر بھی ترجمے کر کے مختلف ممالک کے اندر بھیجا گیا ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 431 کے اوپر مولوی احمد رضا خان صاحب کے جو ہے وہ ماننے والے مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر انبیاء یا پیغمبر ایک آن کے لیے بھی فاسق ہو جائے یا گناہگار ہو جائے، ہاں ایک آن کے لیے بھی گناہگار ہو جائے، تو وہ پھر شیطانی گروہ میں داخل ہو جائیں گے. یعنی ایک آن کے لیے بھی اگر ان کو گناہگار تسلیم کر لیا جائے تو وہ شیطانی گروہ میں داخل ہو جائیں گے. اب اسی جال حق کے صفحہ 427 کو ملاحظہ فرمائے. 431 پہ خود ہی اصول لکھا کہ اگر نبی کو، انبیاء کو ایک آن کے لیے بھی، ایک لمحہ کے لیے بھی گناہگار مانے تو وہ شیطانی گروہ میں داخل ہو جائیں گے. اور یہاں کیا لکھتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھول کر، خطاً، نسیاناً گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ جب بھول کر، نسیاناً ان سے گناہ کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے، تو جن لمحوں کے اندر گناہ کبیرہ کا صدور ہوگا اس وقت وہ معاذ اللہ کیا ہوں گے؟ یہ ہے رضاخانیت. رضاخانیت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس مذہب میں انبیاء کو معافی نہیں ہے، اور آگے چل کے میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معافی نہیں ہے، اس مذہب کو چوک اور چوراہے پہ آگ لگا دینی چاہیے. بجائے یہ کہ لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ اس سے محبت، عقیدت، مودت، الفت رکھے، لیکن جس مذہب کا حال یہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی معافی نہیں ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی نہیں ہے، تو پھر اس مذہب، اس مسلک کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ اتباع کی بجائے اس کو سلامی کر دینا چاہیے. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، یہ رشد الایمان نام کی. اس رشد الایمان کتاب کو لکھنے والا مولوی عبد الرشید رضوی ہے. انہوں نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 45 کے اوپر ایک اصول نقل کیا ہے، وہ میں اصول پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مولوی صاحب کیا لکھتے ہیں صفحہ 45 کے اوپر؟ کہ نبی کو بشر یا تو رب تعالی نے فرمایا، یا خود نبی علیہ السلام نے، یا کفار نے. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے اور نہ ہی نبی، لہذا وہ کفار میں ہی داخل ہوا. رشد الایمان صفحہ 45. اور تقریباً یہی بات مفتی احمد یار نعیمی صاحب نے اپنی تفسیر نعیمی صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ 636 ہے، اس کے اندر بھی نقل کی ہے. وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ نبی کو بشر یا تو رب نے کہا، یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے، یا نبی کو کافروں نے بشر کہا ہے. اب جو نبی کو بشر کہے وہ نہ تو خدا ہے نہ وہ نبی ہے، لہذا وہ کفار ہی میں داخل ہوا. یہ آپ ملاحظہ فرمائیے. اس کی نور العرفان ہے، اس کا صفحہ نمبر 636 ہے. اور آگے آئیے، یہ ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے، بلکہ ان کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، خزائن العرفان. اس خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 5 کے اوپر ہی ایک اور اصول بھی میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. مولوی نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اس قرآن پاک کی تفسیر کے اندر حاشیے میں ایک بات، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون کے تحت لکھا ہے. اس کا صفحہ نمبر 4 ہے. کیا لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا. قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا. اور یہ ایک اور ہمارے پاس کتاب موجود ہے،
جس کو کہتے ہیں تفسیر نعیمی، اس کتاب کا صفحہ 100 ہے، اس کے اوپر تو مفتی احمد یار نعیمی نے حد ہی کر دی ہے۔ انہوں نے تو عجیب بات یہاں لکھی ہے انبیاء علیہ السلام کی بشریت کے متعلق کہ ان کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے۔ آپ خود اس کو ملاحظہ فرما لیجیے۔ جس مذہب اور مسلک کے اندر نبی کی بشریت کا انکار کیا جاتا ہو کہ ہم بشر کہنے کی بات نہیں کہہ رہے، یہاں تو بشر ماننے کی نفی ہو رہی ہے کہ ہم بشر نہیں مانتے۔ میں آگے اور آپ کو ان کے شیخ الاسلام والمسلمین جن کو یہ کہتے ہیں خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب، میں ان کی بات بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نظریہ اور عقیدہ بھی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے متعلق۔ یہ انوار قمریہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس انوار قمریہ کے صفحہ نمبر 94 کے اوپر خواجہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو ذات اقدس سب سے پہلے بشر، ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو، اس ذات کو بشر کیسے کہا اور مانا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کس طرح ماننا صحیح ہو سکتا ہے۔ یہاں بشر ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا بھی تصور نہیں کرتے۔ بہرحال یہ میں نے 5 کے لگ بھگ حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانے وہ بھی کافر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہے وہ بھی کافر ہے۔ خدا اور نبی کے علاوہ جو بھی نبی کو بشر کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آئیے میرے پاس یہ بخاری شریف موجود ہے، اس بخاری شریف کی جلد اول ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے، اور اس جلد اول کا صفحہ 519 520 ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ کافر ان کو جناب جی گلے میں کپڑا ڈال کر ان کا جو ہے نا وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو جناب آ کر حضرت ابوبکر صدیق لوگوں سے کہنے لگے یار ان کا قصور کیا ہے، اور جن الفاظ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے وہ بات ارشاد فرمائی آپ اس کو بھی دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہاں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابوبکر صدیق نے رجل کہا ہے، تو رجل تو آدمی کو کہا جاتا ہے، انسان کو کہا جاتا ہے، غیر انسان کو تو رجل نہیں کہا جا سکتا۔ تو پہلی بات میں اپنی دلیل پیش کر چکا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجل فرمایا، یعنی انسان فرمایا ہے۔ آئیے یہ میرے پاس ترمذی شریف بھی موجود ہے، اس ترمذی کے شمائل ترمذی کے اندر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اس کے اندر بھی میں صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شمائل ترمذی کا صفحہ اول ہے اور اس کے اوپر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود درمیانے قد کے ہونے کے لوگوں میں بڑے قد کے نظر آیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے رجلا مربوعا، حضرت برا بن عازب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رجل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو رجل تو آدمی اور انسان کو کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہو گیا کہ یہ دوسرے صحابی حضرت برا بن عازب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کہنے والے ہیں۔ اسی شمائل ترمذی کا صفحہ نمبر 23 دیکھیے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں کان بشرا من البشر، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ اب یہ تیسرا حوالہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری اور محبوب جو ہے حرم محترم ہے، ہماری ماں ہے، اور ہماری ماں
کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ آئیے اور بھی میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ اسی بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے قبر کے اندر تو وہ بھی یہی کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ اس کو ملاحظہ فرمائیے، بخاری جلد 1 صفحہ 184 ہے۔ یہاں فرشتے کا عقیدہ بھی یہی ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجل ہے۔ اب میں 4 حوالے بڑے جو ہے نا زوردار قسم کے پیش کر چکا ہوں۔ جناب ابوبکر صدیق کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور انسان ہے، حضرت برا بن عازب کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور انسان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور انسان ہے، اور میں فرشتے کا عقیدہ نظریہ بھی یہی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ اور آگے چلیے میں ایک حوالہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر مشکات شریف کی کتاب موجود ہے، اس مشکات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ ایک رجل صالح نے خواب دیکھا، اور اس رجل صالح کی تعبیر حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ رجل صالح سے مراد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ دیکھیے اس سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، یعنی ایک صحابی کی بات نہیں، کئی صحابیوں کا یہی نظریہ تھا کہ رجل صالح، جو حضور فرما رہے ہیں کہ ایک رجل صالح نے خواب دیکھا، تو رجل صالح سے مراد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال میں کئی صحابہ کا عقیدہ پیش کر چکا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور امت میں سے بھی میں چند افراد کے عقیدے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین، عین الیقین کے درجے تک پہنچ جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اب میں ان سے بھی کہوں گا جو تم یہ کہتے تھے کہ حضور کو بشر ماننے والا کافر ہے، حضور کو بشر کہنے والا کافر ہے، تو اب یہ کفر اور تکفیر کے جو تم فتوے لگا رہے تھے، یہ تمہارے فتوے کہاں جائیں گے؟ کیا تم جناب ابو بکر صدیق کو بھی کافر کہو گے؟ کیا تم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کافر کہو گے؟ کیا تم حضرت برا بن عازب کو بھی کافر کہو گے؟ کیا تم جناب حضرت جابر اور دیگر صحابہ کو کافر کہو گے؟ خیر، یہ ان رضا خانیوں کے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال ہم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مجدد کا عقیدہ بھی وہی ہے جو اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے پاس موجود ہے مکتوبات حضرت مجدد الفسانی کے، مکتوبات امام ربانی، اس کا دفتر اول ہے، صفحہ 527 ہے۔ اس کے اوپر حضرت مجدد الفسانی کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نفس انسانیت میں عام انسانوں کے، عام لوگوں کے ساتھ برابر ہے، اور حقیقت اور ذات میں سب متحد ہے۔ تفاضل یعنی ایک کا دوسرے سے افضل ہونا صفات کاملہ کے اعتبار سے ہے۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول صفحہ مکتوب نمبر 266 ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی ہے۔ آئیے، یہ میرے پاس علامہ خفاجی کی یہ نسیم الریاض بھی موجود ہے، اور اس کے تحت ملا علی قاری کی شرح شفا بھی موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ جناب قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا فمحمد وسائر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من البشر، وہ قول بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جناب حضرات یہ اکابرین امت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنے والے ہیں، بشر ماننے والے ہیں، بشر کہنے والے ہیں۔ اب میرا
آپ سے استغاثہ یہ ہے کہ یہ میں نے چند ایک صرف حوالہ جات پیش کر دیے، چند ایک صحابہ کی بات میں نے عرض کی ہے، اکابرین صحابہ میں نے پیش کر دیے ہیں، ساروں کی بات میں نے نہیں پیش کی۔ اگر میں سارے حوالے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں یہ بہت زیادہ دیر لگ جائے گی۔ اکابرین امت کے سینکڑوں حوالے اس قسم کے مل سکتے ہیں، لیکن میں نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے، یہ وہ ٹولہ ہے، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ غلط قسم کے لوگوں کی جماعت ہے جن کے ہاں نہ انبیاء کو معافی ہے، جن کے ہاں نہ صحابہ کرام کو معافی ہے، جن کے ہاں نہ امت مسلمہ کو معافی ہے۔ تو پھر میں کیسے تسلیم کر لوں کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ ہم ان کو اہل سنت والجماعت تسلیم قطعا نہیں کرتے۔ آئیے، یہی میرے پاس تفسیر نور العرفان موجود ہے۔ اس تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 318 کے اوپر ایک بات موجود ہے، وہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق ان رضا خانیوں کا نظریہ کیا ہے، صحابہ کرام کے متعلق ان رضا خانیوں کی سوچ کیا ہے۔ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں، جن جنتی لوگوں کے دلوں میں جو کینہ وغیرہ تھے وہ یہاں دور کر دیے جائیں گے، جیسے حضرت علی و امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ۔ اب آپ خود دیکھیے کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں کینہ تسلیم کر رہا ہے، ہم اس کو کیسے کہیں کہ یہ اہل سنت ہے؟ ہم اس کو کس طرح تسلیم کر لیں کہ یہ قوم کے رہبر اور رہنما ہو سکتے ہیں، یہ امت مسلمہ کو ایک درست راستہ دینے والے ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ ان کو اہل سنہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے، چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے، اس لیے کہ ان کے اندر اہل سنت کی صفات اور نشانیاں بھی نہیں نظر آتی، ہم ان کو اہل سنت تسلیم کرتے چلے جائیں۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے صحابہ کرام کی متعلق اس کی ذہنیت آپ دیکھتے چلی جائیے کہ یہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب جو ہے اس کی سوچ کیا تھی۔ یہ میرے پاس ان کی کتاب موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے رسائل نعیمیہ۔ اس رسائل نعیمیہ کے اندر صفحہ 502 کے اوپر مفتی احمد یار نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا مردار اور طالب دنیا کتے، دنیا مردار اور طالب دنیا کتے۔ اب اس کو بھی آپ بھی دیکھ لیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن جو الفاظ حدیث کی ہے مفتی احمد یار نعیمی نے وہی الفاظ صحابہ کرام پہ فٹ کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے دنیا مردار اور طالب دنیا کتے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ رسائل نعیمیہ، اس کا صفحہ 502 ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ یہ ہمارے پاس مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی نور العرفان موجود ہے۔ اس نور العرفان کے صفحہ نمبر 84 کے اوپر مفتی احمد یار نعیمی لکھتے ہیں کہ جو مرکز چھوڑ کر غنیمت لینے چلے گئے وہ طالب دنیا تھے، جیسے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھی۔ اب دیکھیے طالب دنیا کا لفظ حدیث میں کیا آیا؟ بالکل آیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ اس نے جو کیا ہے، کہتا ہے طالب دنیا کتے، اور یہاں صحابہ کرام کے اوپر صراحتاً طالب دنیا کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ ہم ان کو کیسے کہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت۔ بہرحال یہ ہر ایک آدمی کی سوچ اور ضمیر کی بات ہے کہ وہ ان کے متعلق کیا اپنی رائے رکھتا ہے۔ ہمارا قطعاً یہ تاثر نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھے کہ یہ سنی ہے اور اہل سنہ ہے، یہ اکابرین کے پیچھے چل رہے ہیں، نہیں، ان کے دل و دماغ میں ایک چیز رسی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف چلنا ہے۔ آگے آپ دیکھتے چلے جائیں گے، صرف صحابہ ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صراحتاً ارشاد کی مخالفت، مخاصمت، مجادلت، جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے دیکھیں، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے انوار کنز الایمان۔ اس انوار کنز الایمان کے صفحہ 574 کے اوپر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قارئین کرام، یہ دونوں مترجم حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی طرف ان کی جو ہے وہ اشارہ ہے۔ کہتے ہیں لفظ نجد
قرآن پاک میں جو آتا ہے سورہ بلد کے اندر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہتا ہے لفظ نجد کے معنی کو نہیں پا سکے، جس کے باعث ترجمہ بھی غلط کر دیا اور سورہ بلد کے استفہام کی لذت بھی مسخ ہو گئی۔ حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند نے جو نجد کے معنی نجدین کا معنی خیر و شر کیا ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ترجمہ کرنا غلط ہے اور سورہ بلد کے اندر جو استفہام کی لذت ہے وہ بھی مسخ ہو گئی۔ انوار کنز الایمان صفحہ 574۔ آپ کو یہ بات اب معلوم ہونی چاہیے کہ یہ قول کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن سے صحابہ کرام نے بھی یہی بات مراد لی ہے جو حضرت تھانوی اور حضرت شیخ الہند نے لی ہے، اور یہی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ہمارے پاس موجود ہے تفسیر ابن کثیر، اس کے اندر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سے اکابرین، کون کون سے امت مسلمہ کے بڑے بڑے اساطین علم یہی بات کہنے والے ہیں جو جناب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الہند نے فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے ابن کثیر نے سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم اور مجاہد، اکرمہ، ابی وائل، ابو صالح اور محمد بن کعب، امام ضحاک، عطا خراسانی، ان سب کی یہی بات نقل کی ہے کہ یہ ان سب نے یہی قول لیا ہے کہ نجدین سے مراد خیر و شر ہیں۔ یہ جلد 8 ہے، صفحہ 426 ہے۔ اب آئیے میں آپ کو جو ہے نا وہ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تفسیر یہی ارشاد فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ابن کثیر والے کو کہیں یہ تو بے ایمان تھا، ہم نہیں مانتے، جیسا کہ فیض احمد اویسی نے لکھا ہے، آگے چل کے میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ میں بریلویوں کی تفسیر اور بریلویوں کے جید علماء سے اس بات کو پیش کرتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ نجدین سے مراد خیر اور شر ہے۔ یہ مولوی غلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن جلد 12 ہے، اس کا صفحہ 755 ہے، اس کے اندر انہوں نے خود یہی بات لکھ دی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نجدین سے جو خیر و شر کی جو بات ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب میں رضا خانیوں سے پوچھوں گا، یارو تم تو کہہ رہے تھے کہ جو یہ خیر و شر کا ترجمہ یہاں کرے وہ غلط ہے، اور سورہ بلد کے اندر جو استفہام کی لذت ایک آ رہی تھی وہ بھی ساری مسخ ہو جاتی ہے۔ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ یہی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، حضرات صحابہ ابن مسعود، ابن عباس، حضرت علی فرمائے، تم کہتے ہو کہ جناب یہ غلط ہے اور یہ استفہام کی لذت مسخ ہو رہی ہے۔ اس کا نام اگر مسلمانی ہے اور اس کا نام بریلویت ہے تو واقعی ٹھیک ہے کہ تم لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں۔ ہم ان بھولے لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑے عاشق ہیں، عشق و محبت کی بات کرتے ہیں۔ یارو یہ عشق ہے، حضور ارشاد جو فرمائے تمہارے نزدیک وہ غلط ہو، تمہارے لذت کو بھی ختم کر دے۔ تم کہتے ہو کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، اگر اس کا نام عشق ہے تو پتہ نہیں گستاخی کس کا نام ہوگا۔ صراحتاً صحابہ کی مخالفت، صراحتاً رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، اور پھر کہتے ہو کہ جی ہم عاشق، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، الفت، مودت کرنے والے۔ بہرحال ہم اس تمہارے مفروضے کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے جو تم نے دیگر اکابرین اور دیگر امت مسلمہ کے لیے تسلیم کیا ہے۔ خیر آئیے یہ دیکھیے، ہمارے پاس یہ رسائل نعیمیہ ہے، اس رسائل نعیمیہ کے صفحہ 366 پہ لکھا ہوا ہے جنت صرف انسانوں کے لیے، جنت صرف نیک انسانوں کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ انسان مانتے ہی نہیں ہے، خود جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں
اب آپ خود دیکھیں کہ یہ بات کہاں تک جا پہنچے گی. حضور کو انسان تو یہ مانتے نہیں، اور جنت کہتے ہیں صرف نیک انسانوں کے لیے ہے. تو ان بے ایمانوں نے کتنی جا کے غلط قسم کی بات کہہ دی، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر توہین کرنے والے یہ لوگ بن گئے. تم خود کہتے ہو کہ ہم حضور کو انسان نہیں کہتے. حضور کو انسان اور بشر ماننا بے ایمان نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے. بشر کہنے والا کافر ہے، ماننے والا کافر ہے. تو بشر تو مانتے نہیں، جنت میں صرف انسان جائیں گے. تو تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلانے کے مستحق ہو؟ کیا تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب کہہ سکتے ہیں؟ کیا تمہیں سرکار کا عقیدت مند کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ بات نہیں ہو سکتی. نہ تم کل عقیدت رکھتے تھے، نہ آج تمہارے اندر عقیدت موجود ہے. خیر آئیے، یہ ہمارے پاس تبیان القرآن موجود ہے، اس کی 3 جلد ہے، اور اس کی 3 جلد کے اندر غلام رسول سعیدی نے یہ بات نقل کی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے اندر جو نور آیا ہے، نور کا اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابن جریر، علامہ سمرقندی حنفی، قاضی بیضاوی شافعی، علامہ احمد خفاجی، ملا علی قاری اور علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نور ہدایت ہے. تبیان القرآن جلد 3 صفحہ 134. اور میں آپ کو آگے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہی بات تفسیر خازن کے اندر بھی موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے. یہ دیکھیے رسائل نعیمی والے نے بھی یہ بات نقل کی ہے. رسائل نعیمی ہے، صفحہ اس کا 61 ہے. یہ کیا نقل کرتا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے. کہتا ہے تفسیر خازن میں بھی اسی آیت کے تحت لکھا ہوا ہے لأن حضور کے نور ہونے کی بات. حضور کو نور کیوں فرمایا گیا؟ کہتا ہے لأنه يهتدى به كما يهتدى في الظلام بالنور، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح کے نور کے ذریعے سے اندھیروں کے اندر روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور نیچے لکھتا ہے کہ تفسیر مدارک میں بھی اسی طرح ہے لأنه يهتدى به كما سمي سراجا، یعنی رسول پاک علیہ السلام سے بھی ہدایت حاصل کی جاتی ہے جس طرح کے سراج سے، چراغ سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور حضور کو جناب چراغ فرمایا گیا. تو دیکھیے یہ مفسرین خازن مدارک یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تفسیر مدارک والا اور تفسیر خازن والا بھی یہی کہتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے. مگر آئیے ان بریلویوں کا بہت بڑا امام جس کو رئیس التحریر اور کیا کیا بلا کہتے ہیں، یہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب نے یہ جو لکھا ہے وہ بات لکھ ڈالی کہ جس سے یہ سارے مفسرین بشمول علامہ سعید ان کا جو ہے نا وہ لکھا ہوا علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، ان کے یہ سارے کے سارے گمراہی کے اندر جا کے گرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے فیض احمد اویسی صاحب کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور میں نور مطلق ہے، اسے نور ہدایت کی قید لگانا گمراہی ہے. احسن البیان اس کا حصہ 2 ہے، صفحہ 26 ہے. جو نور سے مراد نور ہدایت لے، قرآن کے اندر جو نور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد نور ہدایت لے. اویس صاحب کہتے ہیں کہ وہ آدمی گمراہ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ امام بیضاوی بھی گمراہ بنا، علامہ خفاجی بھی گمراہ بنا، ملا علی قاری بھی گمراہ بنا، اور ابن جریر بھی گمراہ، علامہ سمرقندی حنفی بھی گمراہ. جس آدمی کو یہ جس مذہب اور جس فرقہ کے ہاں اتنے سارے محدثین مفسرین سارے کے سارے گمراہ ہو، تو آپ سوچئے کہ اس مذہب کا حال کیا ہوگا کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق ہالکی. جو اکابرین امت تھے ان کو تو بڑا ماننا نہیں، جو اسلاف تھے ان کی پیروی تو کرنی نہیں، جو امت کے مقتدا تھے ان کی باتوں کو تو لینا نہیں. تو پھر میں یہی کہوں گا نا کہ یہ پتہ نہیں کس جو ہے نا وہ گڑھے کے اندر گرے ہوئے لوگ
لوگ ہیں اور کس کو اپنا راہبر اور پیشوا مان رہے ہیں؟ جو پیشوا بننے کے لائق تھے ان کو تو انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ اب میری یہ بات کم از کم آپ کے ذہنوں میں اترتی چلی جا رہی ہوگی کہ یہ لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماننے والے نہیں، یہ لوگ صحابہ کرام کے ساتھ بھی عقیدت و الفت رکھنے والے نہیں، اور اکابرین امت جو ہے ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ اگر تعلق ہوتا تو اس قسم کی یہ بات قطع نہ کرتے۔ خیر آگے آئیے، میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس تفسیر خازن موجود ہے، اس تفسیر خازن کی جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ 27 ہے۔ یہ آذر کے مسئلے کے اوپر میں تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ آذر کے مسئلے پر بریلویوں نے کیا گول کھلائے ہیں۔ خیر دیکھیے اس تفسیر خازن کے صفحہ 27 کو ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ 27 پر یہ علامہ خازن کیا لکھتا ہے۔ علامہ خازن لکھتا ہے فقال محمد بن اسحاق والکلبی والضحاک آذر اسم ابی ابراہیم و تارخ، اور نیچے چل کے لکھتا ہے وقال سعید بن المسیب و مجاہد آذر اسم سنم کان والد ابراہیم یعبدہ۔ اب یہ سارے کے سارے محمد بن اسحاق، کلبی، امام ضحاک اور سعید بن مسیب، امام مجاہد، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ آذر جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، حضرت مجاہد، یہ سارے دیگر بزرگ جتنے کھڑے ہیں، امام ضحاک، سعید بن مسیب، مجاہد، 3 بڑے بزرگ ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آذر تھا۔ آگے آئیے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے پاس طبیان القرآن موجود ہے، اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ اس کا 552 ہے، اس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، 552 اور 553 دونوں کو دیکھیے۔ وہ غلام رسول سعیدی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ سعیدی صاحب کہتا ہے حافظ ابو القاسم ابن اساکر نے جو آپ علیہ السلام کا نسب لکھا ہے وہ ایسے ہے، ابراہیم بن آذر اور وہ طارق بن ناخور بن شاروغ۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ابن اساکر نے بھی آذر مانا ہے، اور اسی سعیدی نے آگے صفحہ 553 پہ لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن سدی اور ابن اسحاق نے کہا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ اب کافی سارے علماء کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی نظریہ معلوم ہو گیا کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ میرے پاس موجود ہے امام کبیر کی تفسیر، امام رازی کی تفسیر کبیر۔ امام رازی نے اس اپنی تفسیر کبیر کی 5ویں جلد میں لکھا ہے ان نص الکتاب فی ھذا الآیت تدل علی ان کافرن، یہ دیکھیے ملاحظہ فرمائی، کہتے ہیں ان نص الکتاب فی ھذا الآیت تدل علی ان آذر کافرن وکان والد ابراہیم علیہ السلام، ان نص الکتاب فی ھذا الآیت تدل علی ان آذر کافرن وکان والد ابراہیم علیہ السلام۔ تفسیر کبیر جلد 5 صفحہ 33 ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا، یہ جناب امام فخر الدین رازی وہ لکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اتنے سارے محدثین کی بات میں نے پیش کر دی، اتنے سارے مفسرین کی بات آ گئی، اور ساتھ ساتھ جناب حضرت ابن عباس کا قول بھی معلوم ہو گیا۔ اب رضا خانیوں سے پوچھئے، رضا خانیوں تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تسلیم کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ لیکن رضا خانی حضرات اس کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ آئیے دیکھیے، یہ میرے پاس موجود ہے حنیف قریشی صاحب کا رسالہ آذر کون۔ اب اس حنیف قریشی صاحب نے بہت گندے لفظوں کے اندر جو بات لکھی ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، اور پھر دیکھیے کہ یہ بات
کس کے سر پہ جا رہی ہے؟ یہ جناب ابن عباس کو بھی معافی نہیں ہے، حضرت مجاہد کو بھی معافی نہیں ہے، سعید بن المسیب کو بھی معافی نہیں ہے۔ یہ بزرگان ملت کو جو بندہ معاف نہ کرے، اب آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اسلاف کے پیچھے چلنے والا تسلیم کریں؟ یہ دیکھیے، یہ لکھتا ہے حنیف قریشی صاحب کہ آذر کو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کی طہارت برقرار نہیں رہتی۔ آذر کون؟ صفحہ 13، اور اسی کتاب کے صفحہ 7 کے اوپر بھی اس نے جناب حنیف قریشی صاحب نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ وہ یہ لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافر و مشرک شخص آزر کا بیٹا ثابت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نسبی پر حملہ کیا گیا، یعنی جو کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر تھے تو وہ حضور کے نسب کی طہارت پہ حملہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے، یہ حنیف قریشی صاحب لکھ رہا ہے، اور مان لیا جائے کہ آزر حضرت ابراہیم کے والد ہیں تو پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی طہارت برقرار بھی نہیں رہتی، حملہ بھی کر رہا ہے اور برقرار بھی نہیں رہتی۔ اب آئیے اس ٹیڑھی گردن والے اس اشرف سیالوی سے پوچھئے کہ تو نے اپنی آخرت کیوں خراب کی ہے؟ اس نے بھی اس اپنی کتاب گلشن توحید و رسالت کے جلد 1 ہے، صفحہ 154 کے اوپر لکھا ہے، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کتنی اس نے جسارت کی ہے اور کس قدر اس نے جناب نازیبا حرکت کی ہے کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی پر مبنی ہے۔ کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی باپ اور والد کو کافر و مشرک قرار دینا بہت بڑی جسارت اور بے باکی ہے اور نازیبا اور نالائق حرکت ہے۔ گلشن توحید و رسالت اس کی جلد 1 ہے، صفحہ 154 ہے، اور اسی کے صفحہ 153 کو بھی دیکھ لیں کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں حاشا للہ و پناہ بخدا کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو ظلمانی اور پلید جگہ میں رکھے اور قیامت کے میدان میں آپ کی آباء و اجداد کو عذاب دے کر اور تحقیر و تذلیل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوائی اور ذلت سے دوچار کرے، الیاذ باللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی جسارت، یہ سارے فتاوے زد میں کون آ رہا ہے؟ امام مجاہد آ رہے ہیں، زد میں سعید بن المسیب آ رہے ہیں، زد میں جناب حضرت حسن آ رہے ہیں، زد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، زد میں امام راضی آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ سارے حضرات یہ بات کرنے والے، ان کے اوپر یہ سارے فتاوے رضا خانی لگا رہے ہیں۔ رضا خانیوں کو اتنی بھی شرم نہ آئی کہ ان اکابرین کا نام استعمال کر کے ہم ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ ہم جی اہل سنت و جماعت ہیں، ہم جی ان بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی ماننے والے ہیں، ہم تو اولیاء سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابی سے بڑھ کے کون ولی ہو سکتا ہے؟ صحابی سے بڑھ کے کون بزرگ ہو سکتا ہے؟ صحابی سے بڑھ کے ولایت کا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ جب صحابی رسول کو تم نے اتنے زیادہ فتاوے کی زد کے اندر لا کھڑا کر دیا، میں کیسے مان لوں کہ تم ولیوں کو مانتے ہو، تم اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو، تم اولیاء کے خادم اور غلام ہو؟ نہیں نہیں، جو صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو نہیں مانتا وہ کسی ولی کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ صرف دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اور رقم بٹورنے کے لیے تم نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگان دین کے نوکر اور غلام ہیں۔ بہرحال میری باتوں سے الحمدللہ یہ شرح صدر آپ کا ہوتا چلا جا رہا ہوگا کہ یہ لوگ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بغض و عناد رکھنے والے، حضرات صحابہ کے ساتھ بھی بغض و عناد رکھنے والے، اور اکابرین امت کے ساتھ بھی ان کا عناد بالکل مسلم نظر آ رہا ہے۔ آگے آئیے، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ یہ میرے پاس مقیاس حنفیت موجود ہے، اس مقیاس حنفیت کے اندر کیا فتویٰ لگا ہوا ہے وہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے۔ صفحہ 43 ہے مقیاس حنفیت، چلو میں بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مولوی محمد عمر عشروی صاحب، جن کو یہ اپنا جنید زماں پیر طریقت اور بہت کچھ الا بلا کے ساتھ لکھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہے
رسولوں کو غیر اللہ کہنے والوں کے واسطے فتوی کفر ارشاد ہوا ہے۔ رسولوں کو غیر اللہ کہنے والوں کے واسطے فتوی کفر ارشاد ہوا ہے۔ مقیاس حنفیت صفحہ 43 ہے، یعنی جو یہ کہے کہ رسول اللہ کا غیر ہوتا ہے وہ آدمی جناب جی کافر ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ غیر خدا کا رسول کو کس نے کہا ہے، یہ خود آپ تسلیم کر لیں گے۔ یہ ہمارے پاس خزائن العرفان موجود ہے۔ اس خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 107 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ خود بھی آپ دیکھ لیں گے۔ مولوی نعیم الدین مراد آبادی لکھتا ہے کہ ابو رافع یہودی اور اسید نصرانی نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں۔ توجہ، اللہ کی پناہ میں غیر اللہ کی عبادت کا حکم کروں، نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا نہ مجھے اس لیے بھیجا۔ خزائن العرفان یہ پارہ 30 ہے، آل عمران، پارہ نمبر 3 ہے آل عمران، اور آیت نمبر 79 ہے، حاشیہ نمبر 150 ہے۔ اب دیکھو، کافروں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت، آپ کی عبادت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں غیر اللہ کی عبادت کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود اپنے آپ کو غیر کہا ہے۔ اب رضا خانیوں سے میں پوچھوں گا، تم نے یہ جو کہا تھا کہ جو کہے کہ رسول خدا کا غیر ہوتا ہے وہ کافر ہے، العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ، نکر کفر کفر نباشد، تم نے یہ فتویٰ کس ذات پہ لگایا؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تحریر میں نے نہیں لکھی، لکھنے والا بھی تمہارا نعیم الدین مراد آبادی ہے۔ میں اس لیے تمہاری کتابیں پیش کر رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ بات واقعتاً یقین کے درجے میں سمجھ آ جائے کہ ہم نے کوئی خیانت نہیں کی پیش کرنے میں، ہم نے تمہاری کتابیں دکھائی ہیں۔ دیکھو، ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میں غیر اللہ ہوں، میں خدا کا غیر ہوں، اور پھر دوسرا کہتا ہے کہ جو خدا کا غیر کہے رسول کو وہ کافر ہے، العیاذ باللہ۔ تو یہ فتویٰ کہاں تک جا رہا ہے؟ رضا خانیوں، شرم ہو تو ڈوب مرو۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر تمہیں یہ ٹکڑے مل رہے تھے، لیکن مزے کی بات یہ ہے، یہ بھی میں قارئین کے سامنے، ناظرین کے سامنے رکھتا چلا جاؤں کہ رضا خانی حضرات کے نزدیک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات نہیں ہے، ان کے نزدیک پوری کائنات کا جو ذریعہ تخلیق کی وجہ ہے وہ شیطان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں۔ ان کے نزدیک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو یہ دین و دنیا میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا، یہ تو شیطان ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے۔ یہ بھی دیکھ لیجئے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہو وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم کیا حضور سے عقیدت رکھنے والے ہیں؟ یہ تفسیر نور العرفان ہے، اور اس تفسیر نور العرفان کا صفحہ نمبر 379 ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ تو بہرحال میں آگے لے کے چلتا ہوں بات کو اپنی کو، اور آپ کو کچھ مزید دلائل بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات یقین کے درجہ تک معلوم ہو جائے کہ یہ واقع ہی وہ لوگ ہیں جن کو دین کا ڈاکو کہا گیا ہے اور جن کو دین کا چور بتایا گیا ہے، یہ قطعاً دین کے لیے مخلص نہیں ہو سکتے۔ بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے کرنل انور مدنی صاحب کی، یہ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے، صاحب کلی علم غیب، انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی ہے، من دون اللہ کا اطلاق انبیاء کرام اور اولیاء پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس ضمن کے اندر یہ کرنل صاحب لکھتے ہیں کہ جو انبیاء اولیاء پر من دون اللہ کا اطلاق کرتا ہے اس کے متعلق کیا سوچ اور رائے ہونی چاہیے۔ یہ کرنل صاحب ہے اور ان کو آپ دیکھیں، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ نام نہاد مولوی جاہل و ان پڑھ ہے، من دون اللہ کے معنوں میں انبیاء کرام اور اولیاء کو لے آتے ہیں
اور پھر نیچے لکھتے ہیں اگر پھر بھی کوئی جاہل ضد کرے تو سمجھ لو وہ اللہ کا باغی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کی آیتوں میں ٹیڑھا چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے باغی کی سزا قتل ہے۔ ایک تو جاہل کہا جو انبیاء اولیاء پر من دون اللہ کا لفظ استعمال کرے، ایک تو وہ جاہل ہے اور ضدی بھی ہے، خدا کا باغی بھی ہے، اور یہ ٹیڑھا چلنے والا بھی ہے، اور واجب القتل بھی ہے۔ اور 5 باتیں ان کے متعلق یہ کرنل صاحب لکھ رہے ہیں۔ ان کرنل کی توثیق ابو داؤد صادق، فیض احمد اویسی، علی بخش نیر اور مفتی امین اور کئی دوسرے بزرگوں تمہاروں نے بھی کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو من دون اللہ کا اطلاق انبیاء اولیاء پہ کرے واجب القتل ہے، وہ قرآن پاک کے خلاف چل رہا ہے، وہ اللہ کا باغی ہے، جاہل ہے، ضدی ہے۔ اب آئیے، یہ ایک اور کتاب بھی ہے مقالات شیر اہل سنت کے نام سے چھپی ہوئی ہے، یہ سانگلہ ہل کا جو تمہارا عنایت اللہ سانگلوی تھا، یہ اس کے جناب مقالات کٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اس نے بھی یہ کہا ہے کہ مقدس ہستیوں پر من دون اللہ کا اطلاق جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو من دون اللہ کا اطلاق مقدس ہستیوں پہ کرے وہ جاہل ہے۔ اب یہ 5-6 فتوے، ان فتووں کی زد میں کون آیا آپ یہ ملاحظہ فرما لیں گے۔ ان فتووں کی زد میں آنے والے اکابرین امت ہیں۔ اکابرین امت نے اپنی کتابوں کے اندر من دون اللہ سے مراد انبیاء اور ملائکہ اور ان مقربین کو لیا ہے۔ تو اب یہ جو 4-5-6 فتوے ان دونوں بزرگوں نے مل کے لگائے ہیں، بلکہ یہ سارے یہی بات کرنے والے ہیں کہ من دون اللہ تو شیطان ہوتے ہیں، یہ من دون اللہ اولیاء نہیں ہوا کرتے، وہ تو جناب من دون الرحمن نہیں ہوتے، وہ تو خدا کے اپنے لوگ ہیں۔ جیسے آپ پہلے پہ دیکھا ہے کہ جناب انبیاء کو غیر اللہ کہنے والا آدمی کافر ہے۔ اب آئیے میں آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی جگہ ان کو یعنی حضرات انبیاء اور حضرات اور ملائکہ کو من دون اللہ کے اندر شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ روح المعانی کو پیش کروں گا۔ علامہ آلوسی کی یہ تفسیر ہے۔ علامہ آلوسی نے صحابہ کرام کے حوالے سے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو تفسیر ارشاد فرمائی ہے، اس تفسیر کے جو ہے نا دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس من دون اللہ سے مراد اولیاء بھی ہے اور اس من دون اللہ سے مراد انبیاء بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ آیت ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ یہ آیت ہے، اس کی تفسیر کے اندر علامہ آلوسی لکھتے لکھتے آگے لکھتے ہیں، وہ میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ صفحہ 125 پہ آیت نقل کی ہے اور صفحہ 126 پہ یہ 15واں پارہ ہے۔ صفحہ 126 پہ لکھتے ہیں علامہ آلوسی سے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانوں کا ایک گروہ جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کرتا تھا، پھر جنوں کا وہ گروہ ایمان لے آیا اور انسان ان کی عبادت میں لگے رہے، یہ ان کے رد میں نازل ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لے آئے، یعنی وہ جو جن ایمان لے آئے تو وہ تو مسلمان ہو گئے۔ اب یہ مسلمان ان من دون اللہ سے مراد سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ اور آگے دیکھیے، آگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کی، یہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، صحابہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ یہاں من دون اللہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایک نے مسلمان جنوں کو مراد لیا ہے اور ایک نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں اور حضرت عزیر علیہ السلام کو مراد لیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو فتاوی جات تھے، یہ سانگلوی صاحب نے اور کرنل انور مدنی نے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کہنے والے کہ انبیاء اولیاء پر من دون اللہ کا اطلاق کرنا جرم ہے۔ تو اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا سوچیں گے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا وہ اندیہ دیں گے؟ بہرحال یہ ہم شروع سے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا ان بزرگان ملت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ ان بزرگان ملت سے اس قسم کا رشتہ ناتا رکھتے ہی ہیں کہ کوئی ان کو عقیدت کی نظر سے دیکھے۔ اب دیکھیے تفسیر جلالین کے اندر یہ کتاب ہے، بریلویوں کی اپنی کتاب ہے، ہماری نہیں ہے۔ ہم نے اس کتاب کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ انہوں نے سارے مفسرین کے یہ جو اقوال ہیں یہ لکھ دیے ہیں تفسیروں کے حوالے سے، کہ جہاں جہاں انبیاء اولیاء کو مراد لیا گیا ہے اس کے صفحہ 218 کے اوپر لکھا ہوا ہے تفسیر جلالین کے حوالے سے کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ آلِهَةٌ مِّن دُونِهِ كَالْمَلَائِكَةِ وَعِیسیٰ وَعُزَیرَ، رد شرک و بدعت، صفحہ 218۔ اب دیکھیے کہ من دون اللہ کے اندر یہاں ملائکہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کو مراد لیا گیا ہے۔ اب بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یار یہ جو تم لے رہے ہو مراد من دون اللہ سے انبیاء اولیاء کو، تو یہ جو کرے تو یہ تو بہت بڑا مجرم ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ اتنی سارے مفسرین آگے آ رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر آپ دیکھیے تفسیر ابن جریر والا اسی آیت کے ذیل میں لکھتا ہے، صفحہ اس کا 213 ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ تفسیر ابن جریر اور تفسیر قرطبی والے نے جو بات لکھی ہے صفحہ 212 213 کو ملاحظہ فرمائیے۔ ابن جریر والا کیا لکھتا ہے؟ کانوا یعبدون الملائکۃ وعزیرا والمسیح، اور اسی آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی میں ہے ای ادعوا الذین تعبدون من دون اللہ وزعمتم انہم آلہۃ وقال الحسن یعنی الملائکہ وعیسیٰ وعزیرہ، یعنی یہ جو تم لوگوں کی عبادت کرتے، یہ جو تم جن کی عبادت کرتے تھے خدا کے علاوہ، وہ تو یہ ہے ملائکہ، عیسیٰ اور عزیر۔ اور اسی کتاب میں تفسیر کبیر کی جو ہے نا عبارت نقل کی گئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ذیل میں کیا لکھا ہے؟ ان المشرکین کانوا یقولون لیس لنا اہلیۃ ان نشتغل بعبادۃ اللہ فنحن نعبد بعض المقربین من عباد اللہ وهم الملائکہ۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہمیں اہلیت نہیں ہے کہ ہم جناب جی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوں، بلکہ ہم تو بعض مقربین کی عبادت کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور انہوں نے ملائکہ کی عبادت کی۔ اور علامہ فخر الدین رازی آخر میں لکھتے ہیں واللہ تعالیٰ احتج علی بطلان قولہم فی ہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس بات کو جھٹلایا ہے یا ان کے بطلان کو واضح فرمایا ہے کہ نہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ تفسیر کبیر والا بھی اس آیت کے ذیل میں لکھتا ہے کہ اس سے مراد ملائکہ ہے۔ اب آگے آئیے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 216 کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 216 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تفسیر کبیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے قیل انہا نزلت فی الذین عبدوا المسیح وعزیرا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انہا نزلت فی الذین عبدوا المسیح وعزیرا، کہ یعنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے رد میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو لوگ عبادت کرتے تھے حضرت مسیح اور حضرت عزیر کی۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے اسی آیت کے ذیل میں کل ملائکۃ والمسیح و امہ و عزیر، کہ یعنی وہ عبادت کرتے تھے ملائکہ، عزیر، حضرت مسیح اور ان کی ماں کی۔ اب آپ دیکھیے آگے اسی رد الشرک بدعت کے صفحہ نمبر 222 کے اوپر تفسیر معالم تنزیل میں ہے افحسبا، یہ دوسری آیت افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر معالم التنزیل میں ہے افحسبا افظن الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء اربابا، آگے من دونی اولیاء اربابن کی تفسیر لکھتے ہیں، من دونی اولیاء کی تفسیر میں اربابن عیسیٰ والملائکہ، عیسیٰ اور ملائکہ، یہ رد شرک کبیر صفحہ 222 ہے۔ اور
صفحہ نمبر 221 کے اوپر یہی بات جو ہے نا وہ پیچھے گزر چکی ہے، افحسب الذین کفروا کتاب، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ تفسیر ابن جریر اور تفسیر قرطبی میں بھی یہی باتیں مراد لی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور ملائکہ کو مراد لیا جا رہا ہے۔ اور آگے آئیے تفسیر خازن کو دیکھیے، صفحہ نمبر اس کا 224 ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے کہ جناب تفسیر خازن والا کیا کہتا ہے۔ تفسیر خازن والے نے بھی لکھا ہے آخر میں یرید عیسیٰ والملائکہ۔ اب ان سارے مفسرین نے من دون اللہ سے مراد بشمول حضرت ابن عباس، بشمول سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے، ان سارے مفسرین نے ملائکہ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور مسلمان جن، ان سب کو مراد لیا ہے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت سے ان تمام امت مسلمہ کے اکابرین نے جو سمجھا رضا خانیوں کی ہاں وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، وہ گستاخی ہے، وہ بے ادبی ہے، وہ احترام نہیں ہے، وہ جناب جی انبیاء علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ دین کون سا لیے بیٹھے ہیں رضا خانی حضرات، ان کے نزدیک من دون اللہ کا اطلاق کر دینا یہ کفر ہے، یہ جناب جی وجوب قتل ہے، یہ اللہ کی بغاوت ہے، یہ دین کا بہت بڑا جو ہے نا وہ دین کے ساتھ مذاق ہے، جہالت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اب یہ سارے فتاوے دیکھیے کن کن شخصیات پہ لگتے ہوئے نظر